قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ آیت عام طریقے پر خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ویسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کا مطلب ہے ان یطاع اللہ فلا یعصی، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وان یذکر فلا ینسی، اور اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی اس کو بھلایا نہ جائے، وان یشکر فلا یکفر، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تقوی کا خلاصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم اور فضل و کمال کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے امین اور وارث ہوئے، انہوں نے تقوی کی بہترین تشریح فرمائی۔ انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقوی در حقیقت 4 چیزوں کا نام ہے۔ التقوی ہی الخوف من الجلیل، پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ تو کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پھر گناہ کرے، پھر نافرمانی کرے۔ ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ تقوی نماز روزے کی کثرت کا نام نہیں ہے، تقوی قرآن کی تلاوت کی کثرت کا نام نہیں ہے، تقوی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی اللہ کے احکامات اور فرائض کو بجا لانے اور اللہ کی نافرمانی والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان نماز روزے کی کثرت تو کرتا ہے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، گناہ اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی بھی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، تو یہ متقی بندہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، ان کو عذاب ہوگا، سزا دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیوں ہوگا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب یہ لوگ تنہائیوں میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی بھی چیزوں پر جرأت مند ہو جاتے تھے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ نیکی تو ان کے پاس بہت تھی لیکن معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، اللہ کا حکم توڑ سکتا ہے، لیکن صرف اس احساس کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے گا، اس احساس کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تقوی کے فضائل و فوائد قرآن و حدیث میں کتنے آئے ہیں، میں آپ کو صرف چند فائدے بتاتا ہوں۔ قرآن پاک بتاتا ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہے اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے، خدا کا ساتھ ملتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تو اپنے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا حاصل ہونا، اس کے انعامات اور اکرام کا حاصل ہونا ہے، یہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ آج ہم کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں، جو شخص آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کو مل جائے گی۔ اور بہت سارے ہیرے جواہرات اور بہت ساری قیمتی چیزیں خزانے سے اس نے نکال کر منگوائی۔ دربار کے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر قیمتی ہیرے موتیوں اور جواہرات پر ہاتھ رکھ رہے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ ہیرا ہم کو مل جائے، یہ موتی ہم کو مل جائے، یہ قیمتی اور نفیس چیز ہم کو مل جائے۔ اس بادشاہ کی کنیزوں اور باندیوں میں ایک خاتون تھی، ایک کنیز اور باندی تھی، وہ بہت ذہین تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، وعدہ یہی ہے نا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھا جائے گا وہ چیز مل جائے گی؟ بادشاہ نے کہا وعدہ یہی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ میں قیمتی ہیرے جواہرات نہیں چاہتی، میں بادشاہ چاہتی ہوں، اس لیے کہ اگر بادشاہ حاصل ہو گیا تو اس کے خزانے تو خود بخود مل جائیں گے، جو کچھ نعمتیں حکومت اور اقتدار اس کو حاصل ہے وہ سب حاصل ہو جائے گا۔ یہی چیز ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کے سارے خزانے اس کے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ساری نعمتیں اس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا نوازے گا کہ انسان اس کا وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی معیت، اس کی مدد کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر کائنات میں کون ہے جو اس انسان کو شکست دے سکے، جو اس انسان کو ہرا سکے؟ تو اللہ کی معیت ملتی ہے خدا کے تقوی اور ڈر کی وجہ سے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جہنم کی آگ سے اس کو بچایا جائے گا۔ وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنے والوں کو، خدا کا خوف رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کہیں کہا گیا يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو نجات عطا کرتا ہے۔ جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی تقوی اور خوف کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا، یہ تیسرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے گا اپنے انہی بندوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں قرآن مجید، سورہ مریم میں قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 16ویں پارے میں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ جس کے اندر تقوی ہے، خشیت ہے، وہی اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا وارث ہوگا۔ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر یہ بات ہے کہ متقی بندے ہی جنت کے اصل حقدار ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ تیار ہی کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے جنت بنائی ہے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ ان المتقین فی مقام امین، متقی بندے امن و امان والی جگہ میں ہوں گے۔ امن و امان والی جگہ جنت کے علاوہ اور کون سی ہے؟ چین و سکون، اطمینان کی دولت اگر انسان کو کہیں مل سکتی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ذکر کیا۔ چوتھا فائدہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اگر کبھی بشریت کے ناطے ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اگر انسان سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو متقی بندے ہیں وہ ایسے ہیں کہ گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ
فاستغفروا لذنوبهم، کہ وہ ایسے لوگ ہیں متقی بندے کہ اگر کبھی کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ان کو تو فوراً اللہ کی یاد آتی ہے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو گشت کرتے ہوئے سنا ایک خاتون اپنے بچے کو چپ کرا رہی ہے، وہ روتا ہے، یہ چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے مگر روتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی بندی اس کو دودھ پلا دے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر رونے لگا، پھر انہوں نے کہا تیسری مرتبہ تو اس عورت نے کہا جا تجھ کو کیا پڑی ہے، تجھ کو ہمارے معاملات سے کیا لینا دینا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا بات کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا اصل میں عمر نے اعلان کیا ہے کہ اس بچے کو وظیفہ ملے گا جو دودھ چھوڑ چکا ہو، میرا بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے، کم عمر ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، خرچ کی تکلیف ہے، میں چاہتی ہوں کہ جلدی یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو وہی رونے لگے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا یبن الخطاب کم طفلا قتلت من المسلمین، تو نے کتنے مسلمان بچوں کو قتل کر دیا، کتنی ماؤں نے اسی طرح دودھ چھوڑایا ہوگا، بہت چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، میرے حکم کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی میں آئے، ایک ستون کے پیچھے بیٹھ کر روتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر کہتے تھے میں نہیں جانتا کہ پروردگار تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا تو نے میری توبہ رد کر دی ہے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ تعزیت کروں۔ فجر کی اذان تک اسی طرح بیٹھ کر روتے رہے، خدا کے حضور میں توبہ استغفار کرتے رہے۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے مسلمانوں کے بچوں کو ان کی پیدائش کے دن سے وظیفہ ملے گا، یہ جو شرط لگائی گئی تھی کہ دودھ چھڑانے پر وظیفہ ملے گا یہ حکم ختم کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ سے کیسے ڈرنے والے بندے ہیں، ایک غلطی کا احساس ہوا تو رات بھر خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ ان کے انتقال کا وقت تھا، شہادت کی موت پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کی، جب آپ نے ہجرت کی مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہوئی، جب آپ کا زمانہ خلافت آیا مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہوا، اللہ نے آپ کو سعادت کی زندگی عطا کی، جب تک حضور زندہ رہے آپ سے راضی خوش رہے، دنیا سے تشریف لے گئے آپ سے راضی ہو کر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر اس حالت میں دنیا سے گئے کہ آپ سے راضی اور خوش تھے۔ حضرت ابو بکر سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ تو بہت ہی سخت انسان ہے، آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دے سکیں گے؟ حضرت ابو بکر کو بعض صحابہ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا جواب مجھ کو دینا ہے، میں باری تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ اللہ میں نے کائنات کے سب سے افضل انسان کو لوگوں کا نگہبان مقرر کیا، کائنات میں جو سب سے بہتر شخص تھا میں نے اس کو لوگوں کے امور کا ذمہ دار بنایا۔ حضرت عمر کو جب خلیفہ متعین کیا یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر دنیا سے گئے آپ سے راضی اور خوش تھے، اب آپ شہادت کی موت پا رہے ہیں، سعادت کی زندگی تو ملی، اب آپ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ حملہ ہوا تھا ان پر نماز کی حالت میں، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور خنجر سے حملہ کیا گیا، پیٹ پھٹ گیا، ان کو گھر لایا گیا، دوا پلائی گئی، دوا پیٹ سے نکل گئی، یہ اندازہ ہو گیا کہ اب بچ نہیں سکیں گے۔ تو حضرت ابن عباس اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اب شہادت کی موت پا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے آپ کے سننے کی ہے۔ انہوں نے کہا لیتنی انجو کفافن، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، لا لی ولا علیہ، نہ مجھ کو کوئی اجر ملے نہ مجھ پر کوئی گناہ کا وبال ہو، اگر ایسا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں۔ انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ کو زمین پر لٹا دو، اپنا گال اپنا رخسار زمین پر مٹی پر ملتے تھے اور کہتے تھے یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ اللہ جس کی بادشاہت ختم ہونے والی نہیں ہے اس پر رحم کر جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے۔ اس شان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے
تو اللہ کے متقی بندے اللہ کے آگے روتے گڑگڑاتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور اللہ ان کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یہ بھی تقوی کا فائدہ ہے، تقوی کا انعام ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تقوی کی یہ برکت ظاہر کرتا ہے کہ اللہ خوشحالی نصیب فرماتا ہے، برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی کے راستے پر چلتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل میں راستے پیدا کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ انسان وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ روزی کے خزانے اللہ کے دست قدرت میں ہیں، انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا، خدا عطا فرماتا ہے۔ انسان اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت، اپنی قوت بازو سے روزی نہیں حاصل کرتا، اللہ جس کو جتنی روزی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، خدا جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی اس کی تنگ کر دیتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں روزی نہیں ہے، یہ جو دنیا کے بڑے بڑے مالدار بادشاہ عمرا اصحاب سلطنت سمجھتے ہیں کہ ہم مال والے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے اس کو دولت ملے گی، ہم جس کو چاہیں گے اس کو روزی ملے گی، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ روزی دینے کا مالک صرف اللہ ہے، تمام خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ اس بندے کو بے وہم و گمان روزی عطا کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی کی راہ اختیار کرنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک اور برکت تقوی کی یہ ظاہر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آل و اولاد کو اس کے تقوی کی برکت سے مالا مال کرتا ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ خضر سے علم حاصل کرو، وہ دونوں ساتھ میں چلے، تفصیلی واقعہ سورہ کہف میں ہے۔ ایک بستی میں پہنچے، وہ کنجوسوں کی بستی تھی، دیوار گر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ اور خضر کو اس بستی کے لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، ان کی ضیافت نہیں کی، بھوکے تھے، ان کو پوچھا تک نہیں۔ لیکن ایک دیوار اس بستی میں گر رہی تھی، حضرت خضر نے آگے بڑھ کر اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا اس بستی کے لوگ ایسے نامعقول ہیں کہ کھانے تک کو نہ پوچھا اور آپ نے انہی کی دیوار ٹھیک کر دی، آپ نے انہی کی دیوار درست کر دی۔ اگر آپ کو درست کر نہیں تھا کچھ اجرت دے لیتے کہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت خضر اس وقت چپ رہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے ساری تفصیل بیان کی تھی اس وقت یہ کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، کہ یہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر اس وقت یہ دیوار گر جاتی بستی کے لوگ ان کا خزانہ چھین لیتے، ان کو کچھ نہ ملتا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کا حقیقی جو باپ تھا اس کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی ساتویں پشت میں ایک نیک انسان تھا۔ ان کا جو ساتواں دادا تھا یعنی ساتویں پشت جہاں پہنچ رہی تھی وہ بہت نیک اور متقی انسان تھا، پرہیزگار تھا۔ اللہ نے اس کی پرہیزگاری کی برکت سے ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ رکھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت اس کی 7 نسلوں تک پہنچاتا ہے، اس کی 7 پشتوں تک پہنچاتا ہے۔ قرآن میں واقعہ ذکر کیا گیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ خدا نے اپنے پیغمبر بھیجے، خدا نے حضرت خضر جیسا ولی کامل بھیجا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار تم ٹھیک کر دو تاکہ ان کے خزانے پر بستی کے لوگ قبضہ نہ کر سکیں، اس لیے کہ ان کے دادا میں ان کی پشتوں میں ایک بہت نیک انسان گزرا ہے، ایک متقی انسان گزرا ہے۔ ہم اگر اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوشحال زندگی گزاریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عزت اور سرفرازی حاصل ہو اور آخرت میں ان کو اونچے درجات ملیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی اور تقوی کا راستہ اپنائیں۔ اللہ اس کی برکت ہمیں بھی دے گا، ہماری آل و اولاد کو بھی عطا کرے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے جا رہے ہیں، آدھی سے زیادہ
نہایت دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن اس حالت میں دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے کہ بس ایک کرتا ان کے جسم پر تھا، میلا ہو چکا تھا، زہر دیا گیا تھا ان کو، آخری وقت تھا۔ مسلمہ ابن عبد الملک آئے، ان کے برادر نسبتی تھے، بیوی کے بھائی تھے، آئے، کہا اپنی بہن سے حضرت فاطمہ سے کہ حضرت کا کرتا بہت میلا ہو گیا ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، کرتا بدلوا دو۔ تو فاطمہ ان کی بہن رونے لگی اور کہا قسم خدا کی اس کرتے کے علاوہ امیر المومنین کے پاس دوسرا کرتا موجود نہیں ہے، بس یہی ایک کرتا ہے۔ ایسے زہد و تقویٰ کی زندگی گزاری، اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کئی بچے تھے ان کی، بیٹیاں بھی کئی تھیں، کہا آپ کی آل و اولاد کا کیا ہوگا؟ وہ لیٹے ہوئے تھے، زہر چڑھ چکا تھا، بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ جب یہ بات سنی تو کہا مجھ کو بٹھا دو، سہارے سے ان کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، کہا کہ تم پوچھتے ہو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ سن لو، اگر میری اولاد نیک و صالح ہوگی تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو کبھی فقر و فاقے میں نہیں رکھے گا، اور اگر وہ برے نکلے تو پھر مجھ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ برے نکلے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے مال سے وہ عیاشی کریں، گناہ کے راستے پر چلیں۔ جو نیک ہوگا خدا اس کے لیے راستہ خود بنائے گا، جو متقی ہوگا خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو عزت عطا کرے گا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ متقی کو بے رحم و گمان روزی اللہ عطا کرے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے دشمن طاقت میں زیادہ، قوت میں زیادہ، اسلحے میں زیادہ، لیکن اگر تم صبر اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو اللہ تم کو تمہارے دشمنوں کے مکر اور فریب سے محفوظ رکھے گا، ان کی چالوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکالتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے پرانے دور میں ایک شخص تھا، متقی پرہیزگار تھا، وہ کہیں سفر میں جا رہا ہے، ایک آدمی راستے میں مل گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں علاقے میں۔ کہا مجھے بھی وہیں جانا ہے، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں ساتھ چل پڑے۔ ایک جگہ پہنچ کر اس شخص نے کہا کہ یہاں سے یہ دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس راستے سے چلے چلیں۔ وہ بیچارہ بھولا شخص تھا، اس نے کہا چلو اس راستے سے چلے چلیں۔ وہ شخص جو راستے میں ساتھ ہوا تھا وہ ڈاکو تھا، اس کو لوٹنا چاہتا تھا، لے کر گیا جنگل میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں آس پاس ہڈیوں کے پنجر پڑے ہوئے تھے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ میں تم کو اکسا کر یہاں تک لایا ہوں، میرا مقصد تو تم کو تمہارا مال لوٹنا تھا اور میں تم کو قتل بھی کر دوں گا۔ یہ جتنے ہڈیوں کے پنجر پڑے ہیں ان سب کو میں نے ہی قتل کیا ہے، ان کا مال میں نے لوٹا ہے، اب میں تم کو تمہارا بھی مال لوٹوں گا اور تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا مال لے لو، جان کیوں لیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں قتل بھی کروں گا تاکہ میرا راز فاش نہ ہو سکے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کہا پڑھ لو، جلدی پڑھ لو۔ اس نے نیت باندھی، خود کہتا ہے وہ شخص کہ مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی سورت مجھ کو یاد نہیں آتی تھی، میں نیت باندھ کر کھڑا ہوں اور خوف کی وجہ سے جسم لرز رہا ہے، اتنے میں قرآن کی آیت میری زبان پر جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون سی ہے وہ ذات کہ جب پکارنے والا پریشان حال اس کو پکارتا ہے تو وہ ہستی اس کا جواب دیتی ہے، وہ ذات اس کی پکار پر لبیک کہتی ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے۔ کون ہے وہ ذات، کون سی ہے وہ ہستی؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو انسان کی پکار پر اس کو جواب دے۔ اس نے یہ آیت تلاوت کی، نماز مکمل کی، کہتا ہے کہ ابھی میں نے سلام پھیرا تھا اور وہ قتل کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک سفید لباس والا انسان ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے چلا کر مارا جو جا کر سیدھے اس کے دل میں پیوست ہو گیا، وہ گرا اور مر گیا۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، پوچھا تم کون ہو جو اس مصیبت کے وقت میری مدد کے لیے آئے؟ اس نے کہا جو آیت تم نے پڑھی ہے، جس ہستی کو تم نے پکارا ہے، میں اسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔
اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے مال کی حفاظت کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرے گا خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دستگیری فرمائے گا۔ یاد رکھنا کائنات میں مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ انسان کو اس کی مشکل کے وقت میں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو جو انسان تقوی کی دولت اختیار کرے گا اللہ اس کو یہ فائدے نصیب فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، دوسری بات والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کرنا، تیسری بات والرضا بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرنا، چوتھی بات والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ جو اگلی تین باتیں ہیں اس کی میں تشریح کسی اور وقت کر دوں گا، ایک حصہ میں نے آج بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔